اور موت کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ دوڑ رہا تھا، سفر کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ پیچھے شیر آ رہا ہے، تو یہ دوڑ پڑا شیر سے بچنے کے لیے۔ چلتے چلتے آگے دیکھا تو ایک کنواں تھا، اس کا دل کیا کہ میں اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا دوں۔ جب کنویں میں جھک کر دیکھا تو پانی کے اوپر بہت بڑا اژدہا تیر رہا ہے۔ اگر کنویں کے اندر جاتا ہے تو سانپ ڈسے گا، پیچھے رکتا ہے تو شیر آ رہا ہے، تو سامنے درخت نظر آیا تو یہ درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اب جب درخت کے اوپر جا کے شاخ کے اوپر بیٹھا تو نیچے جھک کر زمین کی طرف دیکھتا ہے تو ایک کالا اور ایک سفید چوہا درخت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو ڈرنے لگا کہ ادھر کنواں ہے، اس کے اندر اژدہا ہے، سانپ ہے اور پیچھے شیر ہے، اور درخت کے اوپر چڑھا ہوں تو اس کو چوہے کاٹ رہے ہیں، جنگلی چوہے۔ لو بھائی اب تو موت آئے گی۔ لیکن ایسے پلٹ کر دیکھا تو شہد کا وہ چھتا، حکیم صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، شہد کے چھتا، وہ اس کو نظر آیا تو مکھیاں نہیں ہے، شہد سے بھرا ہوا ہے۔ تو انگلی لگائی، منہ میں لگائی تو وہ میٹھا۔ تو شہد کی مٹھاس کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ مثال سمجھنے والی ہے، ہم اسی مٹھاس کے اندر گزر رہے ہیں، میں اور آپ ایسے کھا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، شیر کو بھی بھول گیا، کنویں کو بھی بھول گیا، سانپ کو بھی بھول گیا، چوہوں کو بھی بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ کھاتے کھاتے اس لذت کے اندر چوہوں نے اپنا کام کر دکھایا، درخت گر گیا، شیر بھی پہنچ گیا، کوئی تھوڑا بہت اس کو کھایا، باقی کنویں میں اس کو کھینچ کے پھینک دیا، وہاں سانپوں نے سنبھال لی۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ انسان کی زندگی گزر رہی ہے اور پیچھے جو شیر لگا ہے یہ ملک الموت ہے جو ہمارے پیچھے، اور کنویں کے اندر، کنواں جو ہے وہ ہماری قبر ہے، اور کنویں کے اوپر جو اژدہا ہے وہ عذاب قبر ہے جو ہمارے انتظار میں ہے، اور یہ جو درخت ہے جس کے اوپر انسان چڑھا ہے یہ انسان کی لائف اور زندگی ہے۔